اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور سبیل قرآن کی اس پہل یعنی رمضان ٹو رمضان وذ سبیل قرآن میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سبیل قرآن کی ساری ٹیم آپ کے جذبے اور آپ کے ارادے کو سلام کرتی ہے۔ ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 25 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا مشکلوں کی وجہ سے دین سے منہ پھیرا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ پھر خدا نے اپنی طرف سے اپنے رسول اور اہل ایمان پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں دکھائی نہیں دیے تھے، اور کافروں کو عذاب دیا، یہی کافروں کی جزا ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے آیت کے نکات پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ سکینہ 6 مقامات پر استعمال ہوا ہے، جن میں سے 5 کا تعلق جنگ سے ہے۔ جنگ حنین میں اللہ نے اہل ایمان پر 4 قسم کے احسان کیے تھے۔ نمبر 1، ان پر خصوصی سکون نازل فرمایا تھا۔ نمبر 2، نہ دکھائی دینے والا شکر بھیجا۔ نمبر 3، کفار پر اپنا قہر نازل کیا۔ نمبر 4، جنگ سے فرار کرنے والوں کی توبہ قبول کی، جس کا ذکر بعد کی آیت میں آئے گا۔ کچھ کافر قیدیوں نے مسلمانوں سے پوچھا تھا کہ تمہارے سفید پوشی فوجی کہاں ہیں جنہوں نے ہمیں قتل کیا تھا؟ تفسیر صافی۔ انہوں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو میدان جنگ میں سفید پوشاک میں دیکھا تھا، یعنی ضرورت پڑنے پر اللہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے فرشتوں کی صورت میں خصوصی لشکر بھی بھیجتا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ نمبر 1، میدان جنگ میں مجاہدین کی لغزش یعنی غلطی خدا کی غیبی مدد سے محرومی کا سبب بنی۔ ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینہ۔ نمبر 2، خدا کی طرف سے غیبی مدد مسلمانوں کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ ثم انزل اللہ سکینہ۔ نمبر 3، ایمان اور حوصلے کی وجہ سے پیدا ہونے والا اطمینان کامیابی کا اصل راز ہے۔ انزل اللہ سکینہ۔ نمبر 4، تسکین و اطمینان جہاں رہبر کے لیے ضروری ہے، وہاں پیروکاروں کے لیے بھی ضروری ہے۔ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ البتہ جنگ میں پریشانی کے اسباب مختلف تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی لوگوں کے فرار کی وجہ سے تھی، اور لوگوں کی پریشانی کا سبب ان کی بزدلی تھی۔ نمبر 5، مومنین کی روحانی تسکین خدا کی طرف سے تھی۔ سکینہ دوسری آیت میں فرمایا سکینۃ من ربکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ نمبر 6، اہل ایمان کی امداد کے لیے فرشتوں کا نازل ہونا ایک قرآنی عقیدہ ہے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ نمبر 7، جو شخص اللہ اور قیامت کا قائل ہے، اگر وہ قتل ہو جائے تو قتل ہونا اس کے لیے باعث افتخار ہے، لیکن کافر بن کر قتل ہونا باعث عذاب ہے۔ وعذب۔ نمبر 8، شکست اور ذلت کفار کا مقدر ہے۔ عذب وذالک جزاء الکافرین۔ تو یہ تھی آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 27 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور رحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ اس فرار کے بعد جس کے لیے چاہے اپنی مہربانی پلٹا دے اور فرار کرنے والوں کی توبہ قبول کرے۔ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کے ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ یہاں توبہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق چند احتمال ہیں۔ میدان جنگ سے گناہ فرار کی توبہ، شرک سے توبہ، زیادہ لشکر پر غرور اور اپنی فوجی قوت پر ناز کرنے سے توبہ۔ نکات کے بعد اب آئیے اس کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔
نمبر 1، توبہ کے دروازے ہر شخص کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ کافر قیدیوں اور میدان جنگ سے فرار کرنے والوں کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ یتوب اللہ فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 2، توبہ کا قبول کرنا خدا کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے جو اس کی حکمت سے مربوط ہے۔ من یشاء۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اور انسانوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ غفور الرحیم۔ اہم پیغام یہ ہے کہ خداوند متعال کسی کو رسوا کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ لوگوں کے گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کے 2 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے اب اس ایپیسوڈ کے آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے اہل ایمان، مشرک پلید اور ناپاک ہیں، لہٰذا اس برس کے بعد مسجد الحرام کے نزدیک نہ ہونے پائیں۔ اگر کفار کے بھگائے جانے اور ان سے لین دین منقطع ہونے کی وجہ سے تمہیں فقر و تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو عنقریب خدا تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اہم نقطہ، حضرت علی علیہ السلام نے جن 4 نکات کا اعلان کیا تھا ان میں سے ایک نقطہ یہ تھا کہ اگلے سال سے مشرکین کو مسجد الحرام میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ نقطے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، شرک پلیدی ہے، نجسن، حقیقی طہارت ایمان کے زیر سایہ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، مومن کو چاہیے کہ وہ مشرک سے نفرت کرے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجسن۔ نمبر 3، احکام دین پر پورے اخلاص سے عمل ہونا چاہیے، اس کے لیے تکلفات سے کام نہیں لینا چاہیے، انما المشرکون نجسن۔ نمبر 4، اپنے نظریات کے اعلان کے لیے اس کے عملی نفاذ کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ انما المشرکون نجسن، مشرکین روز اول سے ہی پلید تھے، ان کی پلیدی ہجرت کے 9ویں سال سے شروع نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ان کی نجاست کا آغاز اعلان برات سے ہوا تھا، اجرا کی قوت اسی سال ہوئی تھی، اسی لیے اسی سال اعلان کیا گیا تھا۔ نمبر 5، نزدیک ہونا داخل ہونے کا مقدمہ ہے، لہٰذا مشرکین حرم مقدس کے قریب بھی نہ بھٹکنے پائیں، لا یقربو۔ نمبر 6، قرآن حکیم میں بعض روک ٹوک کا فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے، نجسن فلا یقربو۔ نمبر 7، پاکیزگی کے اعتبار سے زمین کے قطعات مساوی نہیں ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام۔ نمبر 8، ہمیں مخالفین سے بھی مدارت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور انہیں مہلت دینی چاہیے، بعد عامہم ھذا۔ نمبر 9، احکام صادر کرتے وقت ان کے نتیجے کا بھی جائزہ لینا چاہیے، نجس فلا یقربوا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً۔ نمبر 10، اقتصادی پریشانی اور مالی دباؤ میں آ کر ہمیں دینی احکام سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً۔ نمبر 11، جب بھی معاشرے میں اجتماعی پریشانی کا احساس ہونے لگے تو اس وقت عوام میں امید و توکل کے جذبات کو بیدار کرنا چاہیے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ نمبر 12، ہمارا رزق دوسروں، مسافروں اور سیاحوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے، یغنیکم اللہ۔ نمبر 13، مذہب کی وجہ سے کفار سے اقتصادی رابطے کے انقطاع سے ہمیں ڈرنا چاہیے، یغنیکم اللہ۔ نمبر 14، لوگوں کی اقتصادی حالت بہتر بنانے میں خدا کے فضل و کرم کو زیادہ دخل حاصل ہے، نہ کہ سرمایہ اور لیاقت کو، یغنیکم اللہ من فضلہ۔ نمبر 15، احکام دین کا تعلق خدا کے علم و حکمت سے ہے، علیم حکیم۔ پیغام کا خلاصہ یوں ہے کہ مشرکین مکہ انتہائی شاطر مزاج تھے اور ہر آن اس طاق میں لگے رہتے تھے کہ کب اسلام اور اہل اسلام پہ چوٹ لگائی جا سکے، ان سے شدت کے ساتھ بیزاری کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی تفسیر، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔